السلام علیکم ناظرین، جذبات کی دنیا میں آپ سبھی ویورز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور سب سے پہلے ان سبھی ویورز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میری محرم کی پہلی تاریخ کی پہلی ویڈیو کو محرم کے سلسلے میں بنی میری پہلی ویڈیو کو اتنی بھاری تعداد میں دیکھا۔ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی، تو آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اس میں میں آپ لوگوں کو مختصر طور پر کربلا کے واقعات یا کربلا کی جنگ کے بارے میں موٹی موٹی خاص باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس میں سپہ سالاری کون کر رہے تھے، جنگ کی وجہ کیا تھی، اور کس کے بیچ ہوئی، جنگ کیوں ہوئی، اور اس کا جنگ کا نتیجہ کیا ہوا۔ بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں گی، اور چلیے ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ آل رسول اور ان کے خاندان پر درود بھیج لیجئے، نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد بارک وسلم۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہر دل میں گھر کیا ہے محرم کی دھوم نے، ہر دل میں گھر کیا ہے محرم کی دھوم نے، نکلے ہیں اشک آنکھوں سے دامن کو چومنے، نکلے ہیں اشک آنکھوں سے دامن کو چومنے، گھیرا دلوں کو رنج و الم کے ہجوم نے، گھیرا دلوں کو رنج و الم کے ہجوم نے، دامان چرخ ترک کیا اشک نجوم نے، دامان چرخ تر کیا اشک نجوم نے، رمجھم برس رہی ہے گھٹا چشم زار کی، بجلی چمک رہی ہے دل بے قرار کی، دھوم ہے کونین میں شبیر تیرے نام کی، دھوم ہے کونین میں شبیر تیرے نام کی، خشک ہونٹوں سے ہوئی شگفتہ کلی اسلام کی، خشک ہونٹوں سے ہوئی شگفتہ کلی اسلام کی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ کربلا کیا ہے۔ آپ نے سنا نا کربلا کی جنگ، واقعات کربلا، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کربلا کسے کہتے ہیں۔ کربلا عرب کے اس میدان کو کہتے ہیں جہاں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو ظالم یزید کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا، جہاں پر دونوں کے بیچ حق اور باطل کی جنگ ہوئی۔ اور کربلا کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر تازیہ دفن کیے جاتے ہیں۔ کربلا اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پانی تک نہ ملے، پانی بھی نہ ملے، کربلا اسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے کربلا جان لیا کہ کربلا کیا ہے۔ اب ہم چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی۔ کربلا کی یہ جنگ ظلم کے خلاف، خود غرضی کے خلاف، انصاف کے لیے لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے، اس کا بیٹا یزید گدی پر بیٹھا، اور یزید جو تھا وہ کافی ظالم اور خود غرض ستمگر بادشاہ تھا، لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یزید نے یہ گستاخی کی کہ وہ اسلام کو اپنی طرح سے، اپنے انداز میں چلانا چاہتا تھا، اور خود کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے حضرت امام حسین کو، یعنی پیغمبر رسول کے نواسے حضرت امام حسین کو بھی اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ انہیں اپنی طرف ملا لے تاکہ مسلمانوں کا سہارا مل جائے اور دوسرے مسلمانوں کا بھی ساتھ مل جائے۔ وہ امام کو اپنے مطابق چلانا چاہتا تھا، خود کو خلیفہ منوانا چاہتا تھا، اور اپنی بیعت ان سے قبول کروانا چاہتا تھا۔ حضرت امام حسین سے ضد کر رہا تھا کہ میری بیعت کو قبول کر لو۔ حضرت امام حسین کو یہ قطعی منظور نہیں تھا، اور انہوں نے یزید کی
بیعت کو قبول کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا، منع کر دیا۔ حضرت امام حسین کا یہ انکار یزید کو برداشت نہیں ہوا اور پسند نہیں آیا، اور اس نے انہیں مارنے کی سازش کر ڈالی۔ بہت ہی مختصر طور پر آپ کو بتا رہی ہوں کیسے سازش ہوئی، کیا ہوا، کیسے بلائے گئے، تو بہت لمبی بات ہے، ویڈیو میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں، لیکن بس مختصر سی بات آپ کو، موٹی موٹی بات آپ کو بتا کے آگاہ کروں گی کہ وہ ان کا جانی دشمن بن گیا۔ ناظرین، کربلا کی جنگ میں نے مختصر طور پر آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی ہے کہ کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، لیکن پوری تفصیلی معلومات انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو ضرور دینے کی کوشش کروں گی، ویڈیو کو دیکھے گا ضرور، اور جنگ سے جڑی خاص باتوں پر، خاص لمحات پر بھی روشنی ڈالوں گی۔ گزارش ہے کہ اگلی ویڈیو بھی میری ضرور دیکھیے گا۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جنگ کیوں ہوئی، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا سوال ہے کہ جنگ کب ہوئی، کس کے بیچ ہوئی، کون سی پہ سالار تھا۔ چلیے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے ہیں کہ ناظرین، کربلا کی یہ دردناک اور نصیحت انگیز، دل کو دہلا دینے والی، ظلم و خود غرضی کی انتہا پار کرنے والی یہ جنگ عرب کے میدان میں ہوئی۔ عرب سے دور ایک میدان تھا، وہاں پر ہوئی، اور شاید موجودہ دور میں وہ جگہ عراق ملک کے کربلا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی وہ عرب کا جو وہ میدان تھا وہ آج عراق شہر کے کربلا شہر کے نام سے، عراق ملک کے کربلا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انصاف کے لیے لڑی جانے والی کربلا کی یہ جنگ اسلامک کیلنڈر کے مطابق 10 محرم 61 ہجری اور انگریزی کیلنڈر کے مطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو ہوئی تھی۔ 10 محرم 61 ہجری اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، اور انگریزی کیلنڈر کے مطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی۔ یہ جنگ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے نواسے حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین اور ان کے کچھ رشتہ داروں اور ساتھیوں کے چھوٹے سے گروہ، چھوٹے سے قافلے، اور بنو امیہ قبیلے کے ظالم حکمراں یزید اور اس کی ہزاروں کی تعداد والی بھاری لشکر کے ساتھ ہوئی یہ جنگ۔ اس جنگ میں ایک طرف نبی کے نواسے اور ان کے چند ساتھی تھے، چند رشتہ دار تھے، ان کے قافلے میں 72 لوگ تھے، جن میں عورت اور بچے بھی شامل تھے، عورت اور بچوں کو ملا کر کے کل 72 لوگ تھے، اور دوسری طرف ظالم اور باطل یزید کی بھاری بھرکم فوج تھی، ایک بھاری لشکر تھی جس کے اندر ظلم تھا، خود غرضی تھی، زیادتی تھی، دھوکہ تھا، فریب تھا۔ ایک طرف حق پرستی تھی تو دوسری طرف باطل کی ظلم و زیادتی تھی۔ اس جنگ میں امید خلافت کے لوگ جوامردی دکھا رہے تھے، تو وہیں حضرت امام حسین حق پرستی اور ایمان پرستی کا ثبوت دے رہے تھے، حق پرستی اور ایمان کی دعوت دے رہے تھے، کسی طرح سمجھوتا کرنا چاہتے تھے اور سمجھوتے کی دعوت دے رہے تھے کہ کسی طرح سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، حضرت امام حسین قطعی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، لیکن باطل یزید جنگ پر آمادہ تھا، کیونکہ اس نے انہیں مارنے کی سازش کر رکھی تھی اور پورا عہد کر رکھا تھا۔ وہاں پر بھی یزید کے ذریعے بیعت کو قبول کرنے کی زبردستی کی جا رہی تھی، تو حضرت امام حسین کی طرف سے باطل کی بیعت قبول کرنے سے انکار کیا جا رہا تھا۔ اس جنگ میں یزید کی لشکر میں بہت بڑے بڑے سپہ سالار تھے،
بہت بڑے بڑے طاقتور سپہ سالار تھے، جن کی طاقت ان کی ظلم، زیادتی، دھوکہ اور فریب تھا. دھوکہ اور فریب کے ذریعے وہ بہت زیادہ طاقتور تھے. اس جنگ میں باطل یزید کی فوج میں ابن زیاد کے بیٹے عبید اللہ، ابن سعد کے بیٹے عمر، تلجوشن کے بیٹے شمر، یزید التمیمی کے بیٹے الحر جیسے تنگ دل اور ظلم شعار لوگ فوج میں سپہ سالاری کر رہے تھے. تو دوسری طرف حضرت امام حسین کے قافلے میں حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین، حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس، حبیب ابن مظاہر، ابن قائن کے بیٹے جوہائرے وغیرہ لوگ موجود تھے. ان سبھی لوگوں نے جب جنگ چھڑ گئی، جب یزید آمادہ ہی ہو گیا کہ اسے جنگ کرنا ہی کرنا ہے، تو ان لوگوں نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور جہاں تک ہو سکا ایک ایک کر کے خود میدان جنگ میں پہنچتے گئے، شہید ہوتے گئے، لیکن حسین کو جانے سے بچائے رکھا، ان کی حفاظت کرتے رہے. ناظرین، ابھی میں نے یزید کی لشکر میں جن 2 لوگوں کا نام لیا ہے، بہت سے لوگوں کا نام لیا ہے، ان میں 2 نام ایسے ہیں جن کے بارے میں خاص بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پہلا نام ہے تلجوشن کے ظالم اور بدبخت بیٹے شمر کا. یہ وہی شمر تھا، یہ وہی بدبخت تھا جس نے حضرت امام حسین کا قتل کیا تھا. یاد رکھیے گا اس نام کو، اس منحوس کو، اور لعنت بھیجیے گا سینکڑوں بار، ہزاروں بار اس بدبخت کے نام پر. لعنت بھیجیے گا اس منحوس کے نام پر. اور دوسرا نام تھا جو میں نے آپ کو بتایا، یزید التمیری کے بیٹے الحر کا. الحر کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ حضرت الحر نے ابن زیاد کی فوج کی، ابن زیاد وہ جو یزید کی لشکر کا سپہ سالار تھا، اس کی کمانڈری چھوڑ کر کے 10 محرم 61 ہجری کو اپنے بیٹے، نوکر اور بھائی کے ساتھ حضرت امام حسین کا ساتھ دیا تھا. ان کی قافلے میں آ گئے تھے، یزید کی لشکر کو چھوڑ کر کے حضرت امام حسین کی طرف یہ آ گئے تھے. اب جنگ میں کیا ہوا، کیسے ہوئی، کیسے حسین کی شہادت ہوئی، کس طرح ایک ایک کر کے لوگ شہید کیے گئے، یہ سب تو بہت دل دہلا دینے والی، اشک بار کر دینے والی باتیں ہیں. لیکن جب میں نے سب چیزیں بتائی ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا. موٹے طور پر اس جنگ کے نتیجے پر بھی روشنی ڈالوں گی کہ کربلا کے میدان میں ہونے والی اس دردناک جنگ کا انجام نہایت جگر سوز اور خوفناک اور ہیبت ناک تھا. دل کو رلا دینے والا تھا، دل کو دہلا دینے والا انجام تھا. جنگ میں ایک ایک کر کے حسین کے قافلے کے سبھی لوگ یزید کے لشکر کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، اور آخر میں 10 محرم کو ہی، عاشورہ کے دن، بہادری کے ساتھ جب حضرت امام حسین لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی ذوالفقار کا جلوہ دکھا رہے ہوتے ہیں. ذوالفقار ان کی تلوار تھی، 2 دھاری تلوار تھی، جس طرف چلتی تھی تو ایک ایک ساتھ 40 کا خاتمہ اور صفایا کر دیتی تھی. تو بڑی بہادری کے ساتھ حضرت امام حسین لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک آسمان سے غیب کی آواز آتی ہے کہ اے حسین، اب جنگ روک دو، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے بلکہ یہ اپنے نانا سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کا ہے. انہوں نے نانا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کی امت کو بچانے کے لیے شہادت بھی قبول کرنی پڑے، اپنی جان کو بھی گنوانا پڑے، تو وہ جان کو بھی ترجیح نہیں دیں گے بلکہ نانا کی امت پر اپنی جان کو بھی گنوا دیں گے، خود کی شہادت بھی قبول کر لیں گے. تو یہ وعدہ نبھانے کا وقت تھا. غیب کی آواز سنتے ہی حضرت امام حسین اپنی چلتی ہوئی تلوار کو روک لیتے ہیں، میان میں رکھ لیتے ہیں،
ان کا ہاتھ رکنا کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، ہر طرف سے تیر برچھے بھالے تمام طرح کے خنجر سے ان پر حملے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے سینے مبارک کو زخمی کر دیا جاتا ہے، وہ گھوڑے سے گر جاتے ہیں اور سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور تبھی بدبخت شمر آگے بڑھ کر کے ان کے سینے مبارک پہ پیر رکھتا ہے اور حلق پر خنجر گاڑ دیتا ہے۔ فرشتے بھی، آسمان بھی، مقتل کی زمین بھی یہ منظر دیکھ کر تھرا جاتی ہے، فرشتے بھی اشک بار ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں کہ کس طرح محمد کے نواسے کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے ظلم کے ہاتھوں، خود غرضی کے ہاتھوں۔ اور اس طرح حضرت امام حسین اپنے نانا کے امت کے لیے، اپنے نانا کی امت کے لیے، نانا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے شہادت کو قبول کر لیتے ہیں، اور حضرت امام حسین تو شہید ہو جاتے ہیں لیکن اسلام زندہ ہو جاتا ہے، اسلام کو ایک نئی طاقت مل جاتی ہے، اسلام زندہ ہے، اور آج انہی کی شہادت کا احسان ہے کہ ہم امت مسلمہ اسلام میں جی رہے ہیں، اسلام کو مان رہے ہیں۔ ان کی حسین کی شہادت ہم لوگوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے نصیحت ہے ہمیں دین پر مٹنے کی، نصیحت ہے ہمیں وعدہ پرستی کی، نصیحت ہے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی، نصیحت ہے دین کو بچانے کی۔ بہت ساری نصیحتیں حسین کی شہادت ہم سب کو دیتی ہیں، اور ہمیں کربلا کے واقعات کے ہر ایک ایک پل سے نصیحت لینی چاہیے اور ان کا احسان ماننا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ مختصر طور پر موٹی موٹی باتیں اسے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا، بتا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ تفصیلی معلومات اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گی، انشاءاللہ ایک ایک لمحے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی، اور جانے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ایک بار درود خوانی کر کے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے نواسے کے خاندان پر، کربلا میں شہید ہونے والے تمام شہدائے کربلا پر درود خوانی کریے، درود بھیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اب اس شعر کے ساتھ آپ کے ساتھ ودا لیتی ہوں۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، ہر لوگ جب حسین کے بارے میں جانتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہر کوئی ان کی قدر کرتا ہے، ہر کوئی ان کے وعدہ پرستی کی اہمیت کو ترجیح دیتا ہے، شان سے ان کا نام لیتا ہے۔ تو اس شعر کے ساتھ چلیے آپ سے ہم ودا لیتے ہیں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کچھ اور معلومات لے کر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے، اور اس محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے رہیے اور درود خوانی کرتے رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔